بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 62 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت وَلَوْ سُلِّمَ تَعَدُّدُ الْمَعَانِی سے لے کر ہنا تقریب آخر مذکور تک۔ آج کے درس کا کلی عنوان آئے ولایت کا تسلسل ہے، جو کہ گزشتہ درس سے آئے ولایت کے بارے میں بحث چل رہی تھی، اسی کا آج تسلسل ہے۔ اس کے ذیلی نکات یہ ہیں: نمبر 1، خدا مہم کام کا اعلان کرنا چاہتا تھا، اس لیے اتنا بڑا انتظام کیا۔ نمبر 2، آیہ ولایت دلالت کر رہی ہے کہ ولایت منحصر ہے، عمومی نہیں ہے، یعنی آیہ ولایت میں جس بات کا، جس ولایت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جو بھی معنی مراد لیا جائے وہ عمومی نہیں ہے، بلکہ بعض معین چنے ہوئے افراد کے لیے ہے۔ نمبر 3، آئے ولایت سے قبل والی آیت بھی گواہی دیتی ہے کہ ولایت سے مراد امامت ہے، نصرت مراد نہیں ہے، محبت مراد نہیں ہے، یا دیگر معانی مراد نہیں ہے۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ سُلِّمَ تَعَدُّدُ الْمَعَانِی وَالْإِشْتِرَاكِ الْوَلِيِّ وَاشْتِرَاكُ الْوَلِيِّ بَيْنَهُمَا لَفْظًا، اگر تسلیم بھی کیا جائے، یعنی یہاں تک ہم کہہ رہے تھے کہ ولی کا معنی اولا بتصرف ہے، اب فرماتے ہیں اگر تسلیم بھی کیا جائے کہ معانی ولی متعدد ہیں اور ان معانی کے درمیان میں لفظ ولی مشترک لفظی ہے۔ مشترک لفظی طلاب کرام عزیز، جیسا کہ گزشتہ دروس میں اس کی تعریف و تبیین ہو چکی ہے کہ ایک لفظ جس کی متعدد معانی ہوں اور ان میں سے کسی بھی معنی کو مراد لینا درست ہو، اور اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہے، جو بھی معنی مخصوص مراد لیا جائے گا۔ ولی کے لیے بھی ہم قرائن بیان کر چکے ہیں کہ قرائن داخلیہ اور خارجیہ آئے ولایت میں لفظ ولی سے اولا بتصرف مراد لی گئی ہے، یعنی قرائن داخلیہ اور خارجیہ سے معین ہو رہا ہے کہ ان متعدد معانی میں سے مراد فقط اولا بتصرف ہے۔ جب ایسے ہے تو فلا ریب، شک نہیں ہے، کوئی کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے کہ ان المناسب لانزال اللہ الآیت فی مقام تصدق ان یکون المراد بالولی هو القائم بالامور لن ناصر، کوئی شک نہیں کہ مناسب یہ ہے، مناسب اس بات کے لیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آئے ولایت نازل کی ہے جہاں پہ صدقہ دیا گیا ہے، زکوٰۃ دی گئی ہے۔ شک مناسب، ان المناسب، ان کی خبر ان یکون، مناسب یہ ہے کہ مراد خدا کی ولی سے وہ شخص ہو جو امور کو قائم کرنے والا ہو، امور کو سنبھالنے والا ہو، لن ناصر، مددگار مراد نہیں ہے۔ از چونکہ ایو عاقل یہ تصور ہو، کون سا عقل مند تصور کر سکتا کہ ان اسراء اللہ سبحانہ بذکر فضیلت التصدق و اہتمامی بھی بیان بہذا بیان العجیب لا یفید الا مجرد بیان امر ضروری، کون سا عقل تصور کر سکتا ہے کہ خداوند تبارک تعالیٰ کا جلدی کرنا فضیلت صدقہ و زکوٰۃ کے بیان کو اور اس کے بارے میں اہتمام کرنا، وہ بھی اتنا بڑا اہتمام، یہ خدا کا جلدی میں اتنا بیان کرنا، جلدی میں اتنی آیت نازل کرنا نہیں سمجھا سکتا، سوائے یہ کہ فقط ایک ضروری بات یا ضروری کام کا اعلان کرنا ہو، اور وہ ضروری ہے وہ نصرت علی علیہ السلام للمؤمنین، کہ علی علیہ السلام مددگار ہیں مومنین کے لیے۔ وَلَوْ سُلِّمَ، اگر فرض بھی کیا جائے گا ان المراد الناصر، کہ ولی سے مراد ناصر ہے، یعنی لو فرض، یعنی ہم تو پہلے یہ معین کر کے آئے ہیں ادلہ کے ساتھ کہ ولی سے مراد اولا بتصرف ہے، دیگر برادران اہل تسنن ہمارے مراد لیتے ہیں کہ ناصر مراد ہے۔ اگر فرض بھی کریں ناصر مراد ہے تو فحصر الناصر باللہ ورسولہ وعلی لا یصح الا بلحاظ احدى جہتین، تو پھر
اگر ولی سے مراد ناصر ہے تو ناصر معین کا معین ہونا خدا میں، رسول میں، علی علیہ السلام میں یہ صحیح نہیں ہوگا سوائے دو لحاظوں سے. دو لحاظوں میں سے کسی ایک لحاظ سے صحیح ہوگا کہ یہ نصرت اور ناصر فقط اور فقط خدا اور رسول و علی علیہ السلام ہوں. دو جہتیں ہیں. الاولا پہلی جہت یہ ہے ان نصرتہم للمؤمنین، نصرتہم کی ضمیر جاری اللہ، رسول و علی علیہ السلام کی یہ مدد مومنین کے لیے یہ مشتملۃ علی القیام وتصرف بامورہم، یہ مدد شامل ہے کہ یہ اللہ اور رسول علی علیہ السلام یہ لوگوں کے امور کو سنبھالنے والے ہیں، ان امور کے حاکم ہیں. وحین ازین اس صورت میں اگر یہی مراد لیا جائے نصرت کا تو پھر یرجعو، یہ نصرت کا معنی لوٹتا ہے الی المعنی المطلوب، معنی مطلوب کی جانب جو کہ اولا بتصرف معنی ہے، چونکہ معنی مطلوب ہم جو ثابت کر کے آئے ہیں اولا بتصرف ہے. یعنی اگر نصرت بھی اس پہلی جہت کے لحاظ سے بھی اس ہمارے معنی مطلوب کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ مدد وہی کرے گا جس کے ہاتھ میں کچھ ہو، جس کے امور کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں ہو. الثانی تو دوسری جہت یہ ہے کہ ان تکون نصرتہم، ان تکون نصرت غیرہم للمؤمنین کلا نصرت بنسبت الی نصرتہم. دوسری جہت یہ ہے کہ غیر اللہ، غیر الرسول، غیر علی علیہ السلام کی جو مدد ہے مومنین کے ساتھ، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کی جو مدد کرتا ہے وہ ان کی بنسبت وہ نصرت ہی شمار نہ کی جاتی ہو، چونکہ نصرت معین ہو گئی کلمہ انما کے ذریعے سے منحصر ہو گئی. جب وہ نصرت ہوتی ہی ان کے اندر ہے تو جو ایک مومن دوسرے مومن کی، کچھ مومنین دوسرے مومن کی مدد کرتے ہیں وہ مدد ہے ہی نہیں، وہ مدد کے زمرے سے ہی خارج ہو جاتی ہے. وہین اذیتم المطلوب ایضا، اس صورت میں بھی مطلوب ہمارا مطلوب معنی مکمل ہوتا ہے. از چونکہ من لوازم الامامت النصرت الکاملۃ للمؤمنین، چونکہ امامت کے ملازمات میں سے ایک ملازمہ یہ ہے کہ مومنین کی مکمل مدد کی جائے. یعنی ایسا مومنین کا امر، ایسا زندگی کا پہلو نہ ہو جہاں پہ امام مدد نہ کر سکے، یعنی مکمل مدد کرنے والا. ولا سیما بالخصوص قد حکم اللہ عز وجل بانہا فی قرن نصرت ہی و نصرت رسول، بالخصوص یہ کہ انہا یہ امامت جو نصرت والی ہے، یہ نصرت کاملہ، یہ نصرت خدا اور نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصل ہے. یعنی جس طریقے سے خدا کی نصرت ہے اسی طریقے سے علی علیہ السلام کی، جس طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہے نصرت کاملہ اسی طریقے سے. اور نصرت کاملہ ہی ایک شعبہ ہے، ایک پہلو ہے امامت کا. لہٰذا اس معنی میں بھی ہمارا لازمے کے طور پر اس لحاظ سے بھی، اس جہت کے اعتبار سے بھی معنی مطلوب ثابت ہوتا ہے. وبالجملۃ، خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ قد دلت الآیۃ الکریمۃ علی انحصار الولی بأی معنی فسرت باللہ ورسولہ وامیر المومنین. خلاصہ یہ ہے کہ آئے ولایت دلالت کر لی کہ ولایت منحصر ہے بأی معنی فسرت، جو بھی ولایت کی تفسیر کی جائے، یہ نصرت تفسیر کی جائے، محبت تفسیر کی جائے، پھر یا اولا بتصرف، تو اس کا مطلب ولایت منحصر ہے ان تین ہستیوں میں. انحصار الولایت باللہ، باللہ کی طرف انحصار کے ساتھ ہے، منحصر ہے ولایت خدا کے ساتھ و رسول اس کے رسول کا، علی علیہ السلام. وان ولایتہم من صنف واحد، غور فرمائیے تو طلاب کرام عزیز کہ اہل بیت علیہ السلام اور رسول اکرم کی ولایت اور خدا کی ولایت ایک قسم کی ولایت ہے، نہ کہ خدا کی ولایت ایک قسم کی ہو اور ان کی ولایت دوسرے قسم کی ہو، ایسے قطعاً نہیں ہے. یا دوسرے الفاظ میں کہا ہے ان کی ولایت خدا کی ولایت کے طول میں ہے، عرض میں نہیں، مقابل میں نہیں ہے، قسیم میں نہیں ہے، طول میں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے اپنی ولایت جو کہ اس کی ذاتی ملکیت ہے ہر کمال کی طرح، اور وہ جس بندے کو بھی چاہے وہ اپنا کمال عطا کر سکتا ہے، یہ ولایت بھی ایک کمال ہے جو اپنے منتخب بندے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ السلام کو عطا کی ہے. فلا بد، ضروری ہے کہ ان یکون امیر المؤمنین ممتازا
علی الناس جمیعا بما لا یحیط به وصف الواصفین. جب ایسے ہے وہی ولایت ہے علی علیہ السلام کے لیے جو خدا کی ولایت ہے، تو علی علیہ السلام ممتاز مشخص بافضیلت ہوں لوگوں کے اوپر، تمام انسانوں کے اوپر ممتاز ہیں. ایک ایسی چیز کے ذریعے سے ممتاز ہیں کہ لا یحیط به وصف الواصفین، جس کا احاطہ نہیں کر سکتے ان لوگوں کی صفت بیان کرنا بھی جو اوصاف بیان کرتے ہیں. یعنی جو ماہرین کسی بھی چیز کے اوصاف بیان کرتے ہیں، ان کے اوصاف بیان کرنا بھی اس علی علیہ السلام کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتی، جس فضیلت کی بنا پر خداوند تبارک تعالیٰ نے اپنی ولایت ان کو دی ہے، وہ عصمت باطنی و علم غیب الہی. بس فلا یلیک الا ان یکون اماما لہم، بس علی علیہ السلام صلاحیت نہیں رکھتے یہ ہیں کہ ہیں امام لہم ناس سب لوگوں کے لیے، ونائبا من اللہ تعالی علیہم جمیعا، اور علی علیہ السلام نائب ہیں خدا کی جانب سے، خلیفہ الہی ہیں لوگوں کے اوپر جمیعا، کوئی بھی آدمی اس سے استثنا نہیں ہے. ہاں علی علیہ السلام کی ولایت تکوین سے ممکن ہے کہ کافر ناسبی خارج ہو، قبولیت نہ کرتا ہو، لیکن ولایت تکوین الہی جو علی علیہ السلام کے بعد وہ تمام موجودات پر ہے. وَيَشْهَدُ لِإِرَادَةِ الْإِمَامَةِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا الدَّاخِلَةُ مَعَهَا فِي خِطَابٍ وَاحِدٍ. اس عبارت میں طلاب کرام فرماتے ہیں کہ امامت کے ارادے کے لیے اس آئے ولایت سے گواہی دیتی ہے الآیت، اور یہ الآیت یشہد کا فاعل ہے. وہ آیت بھی جو آئے ولایت سے پہلے ہے، جو اس کے ساتھ داخل ایک ہی خطاب میں، یعنی ایک ہی خطاب میں یہ آئے ولایت اور اس کے ماقبل والی آیت ہے، وہ وہی قول، وہ آئے کا ما قبل ولایت یہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم انما ولیکم اللہ ورسولہ. یہ دیکھیے ملی جلی ہوئی آیتیں. اے ایمان والو، جو بھی اللہ کے دین سے منہ موڑ لیتا ہے، بس عنقریب خدا لائے گا ایک ایسی قوم، خداوند تعالیٰ اس قوم سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ قوم بھی خدا سے محبت کرتی ہوگی، اور وہ قوم ایسی ہوگی جو مومنین کے سامنے تواضع کرنے والے ہوں گے اور کافرین پر غلبہ کرنے والے ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے. کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت ان کے لیے اثر انداز نہیں ہوگی، اور یہی خدا کا فضل ہے، جس کو بھی چاہے عطا کرتا ہے، اور خدا واسع علیم ہے. بے شک یہی بات ہے کہ تمہارا ولی اللہ، رسول اور مومنین ہے. یہ آیت آگے چل یہاں سے آئے ولایت شروع ہو رہے انما سے، اس سے ما قبل آیت. تو اب دیکھیے فإنها ظاہرۃ، یہ آیت ظہور رکھتی ہے کہ فإن من یأتی بهم اللہ تعالی من اہل الولایت علی الناس والقیام بامورہم، کہ جس کو خداوند تبارک تعالی یا جو آدمی خداوند تبارک تعالی کی جانب سے آئے گا، اس کے بعد لوگوں کے اوپر ولایت ہوگی، لوگوں کے کاموں کو سنبھالنے والا ہوگا، لوگوں کا حاکم ہوگا، لوگوں کا سرپرست ہوگا، تبھی مومنوں کے سامنے وہ متخاضع ہوگا اور کافرین کے سامنے وہ اشدہ ہوگا. لأن معناها یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یہ مخصوصین معه بالمحبت بینہ و بینہم. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ مخصوص ہے خدا کے ساتھ، کہ محبت ہے خدا کے درمیان اور ان مومنین کے درمیان جن کو خدا تعالیٰ لائے گا. اذلۃ علی المؤمنین اے متواضعین لہم، یعنی ایسے وہ افراد خدا تعالیٰ لائے گا کہ جو مومنین کے سامنے خاضع ہوں گے، متواضعین لہم تواضع ولات علیہم، جس سے ایک ولی تواضع کرتا ہے اپنی رعیت کے سامنے، اس طریقے سے ان کے پاس تواضع ہوگا. للتعبیر بعلا، چونکہ علل علا کہا گیا، عزتاً علی المؤمنین علا کے ذریعے سے متعدی کیا گیا. التی تفید العلو والارتفاع، علا کی متعدد معانی میں سے ایک معنی بلندی ہے، ارتفاع ہے. یہ یعنی بلندی رکھتے ہیں ان کے اوپر جن کے سامنے خضوع و خشوع کرتے ہیں، مومنین کے اوپر. عزتاً علی الکافرین، یعنی اس کا مطلب ہے ظاہر العزت علیہم والعظمت عندہم، یعنی ظاہری صاحب سے عزت، پاور، غلبہ ہوگا ان
چنے ہوئے افراد کو کافرین کے اوپر، اور عظمت ہوگی خداوند تعالیٰ کے ہاں. ومن شانہم الجہاد فی سبیل اللہ، اور ان کی شان اور مراتب میں سے ایک مرتبہ وہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور انہیں کوئی بھی چیز، کوئی بھی دھمکی اور کوئی بھی ملامت، کوئی بھی طنز انہیں خوف زدہ نہیں کر پائے گی. ومن المعلوم، اور واضح سی بات ہے کہ ان هذه الاوصاف، یہ اوصاف جو بیان کی گئی قوم کے لیے، انما تناسب ذل ولایت والحکم والامامت، مناسب رکھتی یہ اوصاف ہو سکتی ہیں ایسے شخص کے جو صاحب ولایت ہو، صاحب حکم ہو، صاحب امامت ہو. یعنی جس کے پاس ولایت ہو، سرپرستی ہو، حکومت ہو، رہبریت ہو، اس کے پاس یہ چیزیں آ سکتی ہیں. فیکون تعقبها بقوله تعالی، اس لیے اس آیت کے بعد فوراً کہا انما ولیکم اللہ، یعنی یہ جو کہی گئے یہ چیزیں اس کے پاس ہو سکتی ہیں جو فقط اور فقط خدا ہے اور اس کا رسول ہے اور مومنین ہے. الآیہ دلیلاً، بس یہ اس کا بعد میں آنا، اس آئے ولایت کا گزشتہ آیت سے بعد میں آنا دلیلاً، دلیل ہے یہ یکون کی خبر ہے کہ ان المراد علی ان المراد بولی المؤمن امامهم القائم بامورهم، کہ مراد مومنین کے ولی سے مراد ہے ان کا امام جو ان کے امور کو سنبھالنے والا ہے. یہ مراد کیوں ہے؟ مراد کی علت للارتباط بین الآیتین، چونکہ اس آئے ولایت اور اس کے ماقبل آیت کے درمیان میں تعلق اور ملازمہ پایا جاتا ہے، بے ربط آیات نہیں ہیں. یہ بات کہی ہے مرحوم محمد حسن مصطفی نے دلائل الفکر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44 سے 40 تک.